I want to share the story with you so you can enjoy it, maybe understand a little bit more about Islam. دوستو یہ تھیں ریڈلی جو کہ ایک برطانوی صحافی ہیں اور اب یہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ریڈلی کو مریم بنا دیا؟ طالبان کی قید میں ایسا کیا ہوا کہ ریڈلی نے اسلام قبول کر لیا؟ یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فائق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ویبس۔ دوستو ریڈلی جو کہ ایک برطانوی صحافی ہیں، اپنی کتاب ان دا ہینڈ آف طالبان میں لکھتی ہیں کہ ہمیں بچپن سے ہی مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا رہا۔ ہمیں کہا جاتا کہ یہ ایک ظالم اور وحشی قوم ہے، یہ انسانیت سے گرے ہوئے اور جاہل لوگ ہیں۔ جن دنوں میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، جب ریڈلی جو کہ ایک برطانوی صحافی تھی ان دنوں افغانستان جانا چاہتی تھی، لیکن جب افغان وار کی وجہ سے انہیں ویزا نہیں ملا تو انہوں نے غیر قانونی راستہ اپنایا اور تھوڑے سے پیسوں کے عوض بارڈر کراس کر کے افغانستان چلے گئیں۔ افغانستان پہنچ کر انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی کہ یہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ وہ سارا دن مختلف جگہوں کا وزٹ کرتی اور شام میں سارے دن کی رپورٹ تیار کرتی۔ ایک دن جب ریڈلی ایک نوجوان گائیڈ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ایک جگہ وزٹ پر جا رہی تھی تو اس نوجوان نے ریڈلی کو باتوں میں لگا لی اور باتیں کرتے وہ بہت دور نکل آئے۔ یہاں اس نوجوان نے ریڈلی سے کہا وہ ایک طالبان مجاہد ہے اور اس وقت ریڈلی اس کی حراست میں ہے۔ ریڈلی چونک گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس سے کچھ لوگ درختوں کی اوٹ سے نکلے اور ریڈلی کو گھیر لیا۔ ریڈلی جو کہ بچپن سے ہی اسلام دشمن تھی، طرح طرح کی باتیں سوچنے لگی۔ ایک جگہ جہاں بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے، یہ لوگ ریڈلی کو یہاں کھڑا کر کے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ ریڈلی اب امید کا دامن چھوڑ چکی تھی، اسے یقین تھا کہ یہ لوگ اسے پتھر مار مار کے سنسار کرنے لگے ہیں۔ ابھی یہ نوجوان اور خوبصورت ریڈلی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تھوڑی دور سے ایک عورت آتی نظر آئی۔ اس عورت کے آتے ہی مجاہد طالبان نے منہ دوسری طرف کر لیا اور وہ ریڈلی کے کپڑے اٹھا کر تلاشی لینے لگی۔ ریڈلی لکھتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم یورپین خود کو بہت مہذب معاشرہ سمجھتے ہیں، لیکن یورپ میں اگر یہ تلاشی ہوتی تو کوئی پولیس افسر ہی میری تلاشی لیتا۔ ریڈلی کو اب امید ہونے لگی تھی کہ یہ لوگ نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہوں نے مجھے جاسوس سمجھ کے گواہ کیا ہے۔ یہ لوگ ریڈلی کو ایک جگہ لے گئے اور قید کر دیا۔ ریڈلی لکھتی ہیں کہ میں نے بھوک ہڑتال کر دی، لیکن پھر سوچا کہ اسے ان ظالموں کو کیا فرق پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے ریڈلی سے بہت سوال جواب کیے اور حوصلہ دیا کہ آپ کھانا کھا لو، آپ بالکل محفوظ ہو۔ ریڈلی جو کہ محافظوں سے ریپ کی امید لگائے ڈر رہی تھی، اب ان کے حسن سلوک سے متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی اور جان بوجھ کر گاہے بگاہے انہیں تنگ کرتی تھی۔ ایک دن ریڈلی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک مجاہد اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ ریڈلی اس کے رویے سے بہت متاثر ہوئی اور اس نے اس نوجوان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ایک لمبی داڑھی والا خوبصورت نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ کوئی جاسوس نہیں بلکہ ایک صحافی ہیں۔ ہم آپ کو محفوظ طریقہ سے پاک آرمی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، پاکستان سے آپ واپس اپنے ملک جا سکیں گی۔ اس نوجوان نے انہیں اسلام قبول کرنے کی پیشکش بھی کی۔ ریڈلی جو کہ 2 ہفتوں سے قید میں تھی، وہ لکھتی ہیں کہ یہ قید نہیں مہمان نوازی تھی۔ میری ہلکی سی طبیعت خراب ہوتی تو پورے کیمپ میں افراتفری شروع ہو جاتی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت عزت دی اور خوب خاطر و مدارت کی۔ میں خود کو ان نوجوانوں میں یورپ کے کسی بھی شہر سے محفوظ سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ مجھے دنیا کے بہترین لوگ لگ رہے تھے۔ انہوں نے خطرہ مول لیا اور امریکی چوکیوں سے بچتے بچاتے پاکستان پہنچا دیا۔ یا میں اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کی اور واپس اپنے ملک آ گئی، لیکن اب میرے دل میں ایمان اجاگر ہو چکا تھا۔ دوستو ریڈلی اس وقت ایک مبلغ کے طور پر برطانیہ میں کام کر رہی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ان دا ہینڈ آف طالبان کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ریڈلی جو کہ سنڈے میگزین کے لیے خبر ڈھونڈ رہی تھی، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔